اگر کوئی شخص قرض دار ہے اور قرض ادا کرنے کے کوئی ظاہری اسباب نہیں ہیں اور قرض دار اسے پریشان کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک بڑا خاص وظیفہ، بڑا خاص عمل ہے۔ جو شخص اس کو کرے گا، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے غیب سے اس کی مدد فرمائے گا اور اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما دے گا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، جو شخص ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے غیب سے اس کی امداد فرمائے گا اور قرض کی ادائیگی کا آسان راستہ اسے عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا، میں اپنی آزادی کے لیے قیمت نہیں رکھتا جو میں اپنے آقا کو دوں اور وہ مجھے آزاد کر دے، مجھے کوئی عمل بتائیے، میری کوئی امداد کیجئے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی ہے؟ میں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اس دعا کو سنا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، اگر اس پر جبل سیر ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے مطابق بھی قرضہ ہوگا تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس کے قرضہ ادا کرنے کے اسباب عطا فرما دے گا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی دعا ارشاد فرمائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر بندہ یہ وظیفہ ضرور کرے، بلکہ ہر شخص نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی عطا ہوں، اور اگر کوئی قرض دار ہے تو اللہ رب العزت غیب سے اس کی امداد فرمائے گا اور قرض کی ادائیگی کا آسان راستہ اسے عطا فرمائے گا۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے اور صبح و شام 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھے اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔